السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین، شہادت امام حضرت علی حیدر کرار کرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ۔ جناب علی، پاکستان سمیت پورے عالم اسلام کے مسلمان شہادت امیر المومنین سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل خراش واقعہ 21 رمضان المبارک کو انتہائی مذہبی جوش و جذبے اور احترام سے مناتے ہوئے انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ امیر المومنین سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت وہ تھی کہ جس نے کعبہ میں ولادت پائی اور مسجد کوفہ میں شہادت پائی۔ ایک انگریز مورخ نے ان کی حساس شخصیت کے حوالے سے اعتراف کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس وقت کے طاقتور حکمران نے امیر المومنین سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو نیچا دکھانے کے لیے اپنا پورا اقتدار و اختیار ذرائع ابلاغ اور سرکاری خزانے کے منہ کھول رکھے تھے، لیکن پھر بھی حق کے امام حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ آج بھی امیر المومنین سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ اپنے چاہنے والوں کے دلوں پر حکومت کر رہے ہیں، اور قیامت تک حضرت ابو طالب کا بیٹا راج کرتا رہے گا، جس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کافروں مشرکوں کے خلاف جنگ کی اور فتح حاصل کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غدیر خم کے موقع پر حضرت علی علیہ السلام کا ہاتھ بلند کر کے لاکھوں افراد کے مجمع میں پیغام دے گئے تھے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا حضرت علی مولا ہے۔ علماء اسلام کے مطابق ایک دفعہ حضرت علی ممبر رسول پر بیٹھے ہوئے لوگوں سے خطاب کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے، پوچھو پوچھو جو پوچھنا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ آسمان سے لے کر زمین تک کے حالات۔ مورخین کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ 19 رمضان مبارک کی صبح کی نماز ادا کرنے کے وقت جب مسجد کوفہ میں پہنچے تو ان کا قاتل عبد الرحمن ابن ملجم پہلے سے اپنے زہر آلود تلوار کے ساتھ موجود تھا، جس نے امیر المومنین سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے سجدے میں جاتے ہی ان کے سر مبارک پر تلوار سے وار کیا۔ اس وقت مسجد میں موجود لوگوں نے قاتل عبد الرحمن ابن ملجم کو حراست میں لے کر آپ کے روبرو پیش کیا تو آپ نے داڑھی مبارک خون سے لت پت تھی، لیکن پھر بھی اس صابر ہستی نے کہا کہ میرے قاتل کو شربت دو۔ اس افسوسناک واقعہ پر مسجد کوفہ میں کوہرام مچ گیا۔ 19 رمضان مبارک کی شب ابن ملجم نے امیر المومنین سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم پر کاری ضرب لگائی اور امیر المومنین سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ 21 رمضان مبارک کو زندگی اور موت کی کشمکش کے بعد شہادت پا گئے۔ شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ کی ولادت باسعادت 13 رمضان مبارک 13 رجب المرجب کو جمعہ کے روز خانہ کعبہ میں ہوئی۔ ان کی ولادت حضرت فاطمہ بنت اسد۔ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت باسعادت 13 رجب المرجب کو جمعہ کے روز خانہ کعبہ میں ہوئی۔ ان کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد کعبہ شریف میں داخل ہوئی اور اللہ پاک سے دعا کی تو اللہ کے گھر خانہ کعبہ کی دیوار کھل گئی۔ 3 دن کے بعد جب خانہ خدا کی عمارت سے باہر آئیں تو شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی گود میں موجود تھے۔ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسد اللہ، ولی اللہ، حجت اللہ کے القابات سے بھی پکارا جاتا ہے۔ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش خود فرمائی۔ جس شخصیت کی پرورش آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو تو اس کی فضیلت کتنی اعلیٰ درجے کی ہوگی۔ اپنی بیٹی فاطمہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کروایا، جن کی شادی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فرشتے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو پیغام دے کر بھیجا، جن کے 2 بیٹے امام حسن و حسین رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین علیہ السلام ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور عین تھے۔
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے خاندان کے 72 افراد کے ساتھ اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے یزیدی لشکر کے خلاف جنگ کرتے ہوئے میدان کربلا میں اللہ کے حضور سجدے کے دوران جام شہادت نوش کر کے ایک تاریخ رقم کر دی اور ثابت کر دیا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حضرت ہارون کی طرح اپنا بھائی قرار دیا۔ احادیث کی دونوں کتابوں بخاری اور مسلم میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت علی کو مدینہ میں رہنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے عورتوں اور بچوں پر اپنا خلیفہ بنا کر چھوڑے جا رہے ہیں، جس پر آپ نے فرمایا تم اس بات پر راضی نہیں، کہ جس پر آپ نے فرمایا کہ تم اس پر راضی نہیں ہو کہ میں تمہیں اس طرح چھوڑے جا رہا ہوں جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بعد حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑ گئے تھے۔ فرق صرف یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ حضرت ابو طفیل سے روایت ہے کہ ایک دن امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک کھلے میدان میں بہت سے لوگوں کو جمع کر کے پوچھا کہ میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم غدیر خم کے موقع پر میرے متعلق کیا ارشاد فرمایا تھا۔ اس مجمع میں اس وقت کم و بیش 30 افراد کھڑے ہوئے اور انہیں گواہی دی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ اللہ پاک کے پیارے نبی سیدنا امام حسن، امام حسین، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور سلام اللہ علیکم، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بلا کر ان پر چادر پھیلائی اور دعا فرمائی کہ یا اللہ یہ میرے اہل بیت، ان سے ہر طرح کی ناپاکی دور فرما دے اور خوب پاک فرما دے۔ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ شب برات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اوڑھ کر آپ کے بستر پر سو گئے تھے۔ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ اپنی خصوصیات اور خصائل کے اعتبار سے اپنی مثال آپ ہیں۔ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے بہت سے ایسے کمالات اور خوبیاں جمع ہیں جو امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو دیگر تمام صحابہ کرام سے ممتاز کرتی ہیں۔ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے بہت چھوٹی سی عمر میں امام الانبیاء علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہوئے ان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے رہے اور ساری عمر ہمیشہ حق کا ساتھ دیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان علی شان ہے کہ جدھر علی ہوں گے حق ادھر ہوگا، یہ نہیں کہ جدھر حق ہوگا ادھر علی ہوں گے، بلکہ جدھر علی ہوں گے حق ادھر ہوگا۔ تو اب ہم اپنے سب اپنا جائزہ لیں کہ کون علی کے ساتھ ہے اور کون علی کے ساتھ نہیں ہے، کون علی کے کیمپ میں ہے اور کون علی کے مخالف کیمپ میں ہے، کیونکہ حق تو علی کے ساتھ ہے اور دوسری طرف پکی بات ہے ایک طرف حق ہوگا تو دوسری طرف تو باطل ہی ہوگا نا۔ اس لیے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو حق پر ماننا، حق پر جاننا اور اس کے مقابل میں اس کو کیا سمجھنا ہے یہ آپ اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ کیونکہ جس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مولا ہیں اس کے حضرت مولا علی شیر خدا مولا ہیں، اور مولا کا مطلب مددگار ہوتا ہے۔